بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا ہمارا گاؤں۔ مختلف گاؤں کی آپ کو سیر کرائی جائے گی۔ اس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف گاؤں کی ہم سیر کرائیں گے، مختلف گاؤں دکھائیں گے۔ آج کا جو گاؤں ہے وہ ہے بوانج۔ یہ سرائے عالمگیر جب آپ پہنچیں گجرات سے جہلم جاتے ہوئے تو یہ رستہ منڈی بولدین کی طرف جو روڈ ہے اس پہ آپ چلیں گے، سفر کریں گے تو اس کے راستے میں آتا ہے بوانج۔ یہ جی ٹی روڈ، آپ جی ٹی روڈ سے الگ ہو گئے اور یہ منڈی بولدین والے راستے پہ آپ جائیں۔ یہ منڈی بولدین روڈ شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ تقریباً آپ 9-10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد نہر کے کنارے کا بڑا ہی حسین سفر کرنے کے بعد جب آپ بوانج پہنچیں گے، تقریباً 3 پلیں گزارنے کے بعد چوتھی پل سے آپ پل کراس کریں گے۔ یہ روڈ بالکل نیو ہے، نیا روڈ بنا ہے۔ اس پہ آپ جب بھی سفر کریں انتہائی آپ کا سفر لطف اندوز ہوگا، کیونکہ یہ نہر کے کنارے روڈ بہترین بنا ہے۔ یہ تقریباً چوتھا پل ہے۔ اس میں سے آپ یہ روڈ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ نہر کی پل جو ہے بڑی پیاری بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بڑی خوبصورت پل ہے۔ اس پل کو کراس کریں گے تو یہ گاؤں بالکل سامنے ہے۔ یہ پل کراس کرنے کے بعد ہم تقریباً گاؤں میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ گاؤں کے ساتھ بالکل نہر ہے اور نہر کے ساتھ لگے درخت، بڑی ہی ٹھنڈی چھاؤں ہے یہاں کی۔ یہاں پہ لوگ گپ شپ لگانے کے لیے بھی آ کے بیٹھتے ہیں۔ کچھ اڈا ٹائپ بنا ہوا ہے، کچھ سواریاں بھی آ کے بیٹھتی ہیں جو کہیں کسی نے جانا ہو۔ یہاں پر لڑکیوں کے لیے ہائی سکول، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول موجود ہے، لڑکوں کے لیے پرائمری سکول موجود ہے۔ بہت ہی پیارا گاؤں ہے یہ، چھوٹی لیکن بڑی خوبصورت گلیاں ہیں، بڑی صاف ستھری گلیاں۔ یہ گاؤں کا نظارہ بڑا پیارا ہے کیونکہ یہ نہر کے بالکل کنارے پر ہے۔ آپ جب اس گاؤں میں آئیں گے تو آپ شاید شہروں کی زندگی بھول جائیں گے، کیونکہ یہاں کا اپنا ایک ماحول ہے، یہاں کا اپنا ایک کلچر ہے۔ بہت ہی پیاری یہاں کی مساجد، گلیاں ایک بہترین آپ کو نظارہ پیش کریں گی۔ گلیاں بے شک تنگ ہیں لیکن یہاں کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں۔ یہاں پہ کاسٹ میں دیکھا جائے تو زیادہ تر راجہ برادری یہاں پہ ہے، لیکن باقی کاسٹ بھی، باقی قومیں بھی یہاں پر ہیں۔ یہاں کی مساجد بڑی ہی خوبصورت، دیدہ زیب اور بڑی ہی پیاری مساجد ہیں یہاں کی۔ تقریباً 5 سے 6 مسجدیں ہیں گاؤں میں، لیکن گاؤں بڑا پیارا ہے۔ گاؤں میں آپ گلیوں میں گھومیں گے، پھریں گے تو آپ کو ایک الگ کیفیت محسوس ہوگی۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک سکون ہے یہاں پر۔ یہ شہر کا شور شرابہ یہاں پہ نہیں ہے، جو شہروں میں ایک ہلچل سی زندگی ہوتی ہے اس سے نکل کے ایک پرسکون جگہ ہے گاؤں کی۔ پھر یہاں کے لوگ بڑے متنظم ہیں، بڑی ہی گلیوں کی میں نے یہاں صفائی دیکھی۔
اور بڑے ہی پیارے انداز میں یہاں گلیاں اپنے طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ یہ شاید مین گلی ہے یا مین بازار کہلاتا ہے، کیونکہ گاؤں ہے تو یہاں کا ماحول اس طرح کا ہی ایک۔ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر جو پیشہ ہے وہ مال مویشی رکھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں اپنی محنت مزدوری کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں۔ یہاں کی مارکیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف مارکیٹیں ہیں، ایک طرف کھیت سرسبز ہیں۔ یہاں کے قبرستان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کچھ شہداء کی قبریں موجود ہیں جن پر پاکستانی پرچم موجود ہے۔ گاؤں میں بڑا ہی پیارا اور اچھا انداز ہے۔ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ مارکیٹیں ہیں باقاعدہ بنی ہوئی، یہ باقاعدہ مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کی مارکیٹیں آپ دیکھ کے، وہ شہر والا ماحول نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں کا رہن سہن اور یہاں کا جو طرز زندگی ہے وہ ذرا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے، لیکن بڑے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹوں کا ایک یہاں پہ تھوڑا الگ سا طریقہ کار ہے۔ جو شہر میں پلازے ہوتے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا، یہاں مارکیٹیں اس نوعیت کی، اس طرح کی بنتی ہیں۔ اکثر بیشتر جگہوں پر خالی پلاٹ بھی پڑے ہیں، لیکن یہ ذرا شہر سے باہر کا، گاؤں سے باہر کا ماحول ہے۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جانوروں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا ہے بچہ۔ یہ آپ جس طرف سے بھی گھوم کے آئیں، سارا گاؤں گھوم پھر کے آ جائیں تو پرائیویٹ سکول بھی آپ دیکھیں گے، لیکن ایک بات طے ہے، آپ جس گلی سے مرضی نکل کے آ جائیں آپ نہر پہ ہی پہنچیں گے۔ نہر کا کنارہ جو ہے اس کے بالکل نزدیک ہے، نہر کے کنارے پہ ہی گاؤں آباد ہے۔ آپ جس گلی سے مرضی ہو کے آ جائیں، جدھر مرضی گھوم کے پھر کے آ جائیں، آپ نہر پر آ کے رکیں گے، آپ کا جو رخ ہوگا وہ نہر کی طرف ہی ہوگا۔ نہر کے کنارے ہی آپ پہنچیں گے، کیونکہ یہاں گاؤں کا بنتر اسی طریقے کا بنایا گیا ہے کہ ساری گلیاں، ساری سڑکیں تقریباً نہر پہ ہی آتی ہیں۔ کوئی سڑک بھی ہے، کوئی گلی بھی ہے، آپ اس میں جب چلیں گے تو نہر کے کنارے ہی آپ پہنچیں گے۔ یہاں کا مرکز جو ہے یا محور جو ہے وہ نہر ہی ہے۔ کسی نے بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ پہلے نہر پہ جو اڈا ٹیپ بنا ہوا ہے وہاں ہی آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جہاں اس کا جانے کا پروگرام ہو، جہاں اس نے جانا ہو یا نہ جانا ہو، تو پھر یہاں بیٹھنے کے لیے بڑی خوبصورت سایہ دار جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ رکشا سٹینڈ کہلاتا ہے۔ رکشا سٹینڈ پہ ہر طرف جانے کے لیے رکشے مل جاتے ہیں۔ پھر اگر نہر کراس کر جائیں، یہ پلہ ہے، پلے سے نہر کراس کریں تو ایک مین روڈ جو پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو ہر طرف جانے کے لیے ٹریفک موجود ہے۔ یہ پلہ کراس کریں گے تو بھی ایک بڑا پیارا برآمدے میں مسافر خانہ بنا ہوا ہے،
جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں، اگر بارش ہے، زیادہ دھوپ ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑی دیر سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ٹریفک مل جائے گی۔